لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ امن کی تعلیم ایک حدیث کی روشنی میں آپ سمجھیں کہ اجتماعی طور پر پوری دنیا کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مدینے کے تاجدار نے جو ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، مومنوں کان کھول کر کے سنو، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المؤمن من امنہ الناس علی اموالہم وانفسہم۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن وہ ہے جس سے لوگ امن میں رہیں، جانی اعتبار سے بھی اور مالی اعتبار سے بھی، یعنی مومن بندہ نہ کسی کی جان پر ہاتھ ڈالے نہ کسی کے مال پر ہاتھ ڈالے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پریکٹیکلی طور پر حضور نے جب کر کے بتایا تو صحابہ کا ایمان پختہ ہو گیا، پختہ تو تھا ہی، مزید پختگی پیدا ہو گئی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر جب مدینے جا رہے تھے تو دشمنوں کا مال بھی حضور کے پاس موجود تھا، لیکن قربان جائیے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو صرف تعلیم ہی نہیں دی تھی بلکہ عمل کر کے بتایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے فرمایا، یہ فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا، فلاں کا مال ہے دے کر کے آنا۔ دنیا کہنے پر مجبور ہے کہ دشمنوں سے ایسا سلوک کرنے والا اگر کوئی روئے زمین پر پیدا ہوا ہے تو وہ صرف محمد عربی پیدا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیدیوں کے ساتھ سلوک، آج تو قید کا تصور انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ قیدیوں کا لباس، قیدیوں کی خوراک، قیدیوں کا رہنا سہنا اور قیدیوں کی زندگی اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اس تصور سے جرائم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جب کسی مجرم کو قید کیا جاتا ہے تو ٹارچر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، اذیتیں دی جاتی ہیں، بھوکا رکھا جاتا ہے۔ لیکن اے امن کے دائی رسول اعظم، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ آپ نے جو قیدیوں سے سلوک کی تعلیم عطا فرمائی، دنیا میں کہیں بھی کوئی سربراہ مملکت ایسی تعلیم عطا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے۔ آپ ذرا سوچو، ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ جنگ بدر کے موقع پر دشمنوں کی جانب سے علم اٹھانے والے تھے۔ پہلا معرکہ، علم بردار تھے وہ دشمنوں کی طرف سے، قیدی بنا لیے گئے۔ اب وہ اپنی قید کی زندگی کی داستان خود بیان کرتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو قیدیوں کے ساتھ سلوک کی کیسی تعلیم عطا فرمائی تھی۔ حضور نے صحابہ سے فرمایا تھا، جو تم کھاتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو کھلانا، جو تم پہنتے ہو ویسا ہی قیدیوں کو پہنانا، اور جہاں تم رہتے ہو وہیں قیدیوں کو رکھنا۔ ابو عزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب قیدیوں میں سے تھا اور ایک صحابی کے گھر میں مجھے رکھا گیا تھا تو خدا کی قسم صحابی خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے، خود کھجور کھاتے تھے اور مجھے روٹیاں کھلاتے تھے۔ میں کبھی روٹیاں ان کی طرف کر بھی دوں تو وہ پھر وہ روٹیاں پلٹا کر میرے پاس دے دیتے تھے اور پھر خود کھجور کھا کر اپنی زندگی گزارا کرتے۔ نہ کوئی ٹارچر تھا، نہ کوئی تانا تھا، نہ کوئی زیادتی تھی، کچھ بھی نہیں تھی، بلکہ ابو عزیز فرماتے ہیں لباس ایسا تھا کہ وہاں سے نکلنے کے بعد ہم وہ لباس پہن کر لوگوں کے درمیان جانے میں فخر محسوس کرتے تھے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، حضرت ابو عزیز کہتے ہیں میں بدر میں دشمنوں کی جانب سے تھا، لیکن میرے ساتھ
سچے دین کے علاوہ کسی اور کی تعلیم نہیں ہو سکتی، اور میں نے کفر چھوڑا اور مصطفیٰ کا دامن تھام کر مسلمان ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں، قیدی جب قید خانے سے نکلتا ہے تو قید خانے میں پہلے اپنے کپڑے منگواتا ہے تاکہ باہر نکلے تو اس لباس میں لوگ نہ دیکھیں۔ یا رسول اللہ، آپ کی عظمتوں پر قربان کہ قیدیوں کو بھی ایسا لباس عطا کیا کہ باہر نکلنے کے بعد ان کی عزت نفس مجروح نہ ہو، بلکہ باہر نکل کے وہ آزادی کے ساتھ گھوم سکیں۔ یہ امن کے دائی کا کام ہے، یہ معاشرے کو امن کا گہوارہ بنانے والے کا کام ہے، یہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا عظیم پہلو ہے۔ آپ ذرا سوچو، وہ صفوان ابن امیہ جنہوں نے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا، عمیر کو لالچ دی، اس کی فیملی کی ذمہ داری لی، اور اس کے بعد عمیر جب صحابی رسول بن گئے، داخل اسلام ہو گئے، اور پھر صفوان کو جب پتا چلا کہ عمیر بھی مسلمان ہو گئے اور انہیں تشویش ہوئی کہ اب میری جان کی خیر نہیں، تو صفوان بھاگے بھاگے پھر رہے تھے، جدہ چلے گئے مکہ سے، پھر یمن کی طرف روانہ ہوئے۔ عمیر کو پتا چلا، عمیر حضور کے پاس حاضر ہوئے، سرکار صفوان اپنے قبیلے کا رئیس ہے اور مارا مارا بھاگ رہا ہے، میں چاہتا ہوں کہ حضور اسے امان عطا فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمیر سے فرمایا، عمیر میں نے صفوان کو امان عطا کی۔ اب صفوان کے پاس عمیر پہنچتے ہیں، صفوان چلو چلو حضور کے پاس۔ عرض کرتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ مجھے کہیں قتل نہ کر دیا جائے۔ تو حضرت عمیر نے جو جواب دیا سنیے، فرماتے ہیں سنو، تم نے بہتوں کے دربار دیکھے ہوگے اور کردار دیکھے ہوگے، محمد جیسے کردار والا تمہیں کوئی دوسرا مل نہیں سکتا۔ آؤ میں تمہیں لے کر کے چلتا ہوں اس محمد عربی کی بارگاہ میں جو زبان دیتے ہیں تو کبھی پھرتے نہیں اور دشمنوں سے بھی پیار کیا کرتے ہیں۔ صفوان نے جب یہ سنا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہوئے، آئے، حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے امان دی ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں صفوان میں نے تجھے امان دی ہے۔ امان دی ہے؟ کہا ٹھیک ہے مجھے 2 مہینے کی مہلت دو، ابھی بھی اسلام قبول نہیں کر رہے، 2 مہینے کی مہلت دو، سوچنے کا موقع دو۔ یہ کون؟ جان کا دشمن، قتل کے لیے جس نے سپاری دی تھی، بمبئی کی زبان میں یا یہاں کی زبان میں منصوبہ بنایا تھا، لیکن جب وہ بھی قبضے میں آ جاتا ہے، کنٹرول میں، چاہے تو پل بھر میں کام تمام کر دے، لیکن حضور نے امان عطا فرمائی۔ اور پھر حیرت کی بات، امان تو عطا فرما دی لیکن پھر بھی وہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ 2 مہینے کی مہلت دو، تو قربان جائیے میرے آقا کی عظمت پر، فرمایا 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ 2 کی نہیں، کتنی؟ 4 مہینے کی مہلت دیتا ہوں۔ اور 4 مہینے کے بعد صفوان جب آئے تو دل مصطفیٰ کی محبت سے لبریز ہو چکا تھا اور کہا دیکھے تو بہت ہم نے، محمد جیسا کوئی نہیں دیکھا، سرکار اپنا غلام بنا لیجئے اور اسلام کی آغوش میں قدم رکھنے کا موقع عطا کیجئے۔ یہ ہے امن کے دائی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وحشی جنہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو شہید کیا، لیکن آپ ذرا دیکھیں کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔ لوگوں نے کہا جاؤ، کافی دن گزر چکے ہیں، حضور کے پاس چلے جاؤ، بڑے امین ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی بارگاہ میں کلمہ پڑھ لو گے اور ان کے غلاموں میں شامل ہو جاؤ گے تو سرکار تمہیں بھی امان عطا فرما دیں گے۔ حاضر ہوئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے۔ پھر حضور سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ نے پہچانا میں کون ہوں؟
کہا کون؟ کہ وحشی جس نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، کیا سرکار میرا وہ جرم بھی معاف؟ ہائے قربان چاہیے۔ آقا نے فرمایا سنو، تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بس اتنی سی گزارش ہے، زیادہ میرے سامنے آیا جایا نہ کرنا ورنہ میرے چچا مجھے یاد آتے ہیں۔ سرکار نے یہ کہہ کر انہیں بھی امان عطا فرما دی، لاؤ دنیا میں ایسا امن کا دائی اور ایسے امن کا نظام قائم کرنے والا، یہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اکرمہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون؟ ابو جہل کے بیٹے، وہ ابو جہل جس نے راہوں میں کانٹے بچھانے سے لے کر پشت پر اوجڑی رکھنے تک میں کوئی کسر نہیں باقی رکھی تھی، اتنی اذیتیں پہنچانے والا، اتنا ستانے والا، اتنی تکلیفیں دینے والا، اس کا بیٹا جب مارا مارا بھاگا بھاگا پھر رہا تھا اور حضرت اکرمہ کی بیوی اسلام قبول کر چکی تھی، تو حضرت اکرمہ کی بیوی حضور کے پاس آتی ہیں، عرض کرتی ہیں حضور میرے شوہر کے لیے آپ امان عطا فرما دیں۔ سرکار نے فرمایا جا، میں نے امان دے دی۔ کہا حضور کوئی نشانی عطا فرما دیں۔ سرکار نے نشانی بھی عطا فرما دی۔ وہ گئی اکرمہ کے پاس، وہ یمن کی طرف جانے والا تھا۔ کہا اکرمہ چلو چلو، میں محمد سے تمہارے لیے امان لے کر کے آئی ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں ابو جہل کا بیٹا ہوں اور میں نے کوئی کسر نہیں رکھی، نہ میرے باپ نے حضور کو ستانے میں کوئی کسر رکھی ہے، کیا میرے لیے بھی امان ہے؟ حضرت اکرمہ کی بیوی جواب دیتی ہیں سنو، یہ کسی اور کا دربار نہیں، یہ محمد کا دربار ہے، یہاں معافی ملا کرتی ہے، امن کا پیغام دینے والا، امن کا دائی محمد عربی ہے، آؤ آ جاؤ ان کی بارگاہ میں۔ جب وہ پہنچے، سرکار مجھے آپ نے امان عطا فرمائی ہے۔ ہاں اکرمہ میں نے تجھے امان عطا فرمائی ہے، کلمہ پڑھے اور مسلمان ہو گئے، صحابی رسول۔ ابو لہب جس کی مذمت کے اندر قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی اور جن کے بیٹوں نے سرکار کی بیٹیوں کو طلاق دے دی، لیکن آپ جانتے ہیں اللہ اکبر، ابو لہب کے دونوں بیٹے عتبہ اور معتب، ایک تو کتے نے پھاڑ کھایا، لیکن یہ دونوں بیٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگے بھاگے پھر رہے تھے کہ ہمارے باپ نے حضور کو ستایا، ہم میں سے ایک نے بیٹی کو ان کو طلاق دیا، پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو لہب کے بیٹے مارے مارے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں، انہیں امان عطا کیجیے۔ سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے، انہیں بھی امان ہے، انہیں بھی امان ہے۔ اور رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عتبہ اور معتب جب دونوں آئے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو لے کر مقام ملتزم پر پہنچے اور وہاں سرکار نے دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد آقائے کریم کے چہرے مبارک پر تبسم آیا۔ حضرت عباس عرض کرتے ہیں حضور مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا یہ چچا کے دونوں بیٹوں کے لیے میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا نے ان کے حق میں میری دعا کو قبول فرما لی، اس کی وجہ سے میں مسکرا رہا ہوں۔ لاؤ دنیا میں ایسا امن قائم کرنے والا۔ اب میں نے یہ واقعات اس لیے آپ کے سامنے عرض کیے، جس کا سلوک دشمنوں کے ساتھ ایسا ہو، دوستوں کے ساتھ کیسا ہوگا، اپنوں کے ساتھ کیسا ہوگا، بستی والوں کے ساتھ کیسا ہوگا، ملک والوں کے ساتھ کیسا ہوگا، رعایا کے ساتھ کیسا ہوگا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج بھی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے، خدا کی قسم کسی تعلیم کو فوقیت مت دو، کائنات کی تعلیم کو اپنے گھروں میں نافذ کرو، گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے۔